اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہم انی اسألک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ والائمۃ من ذریتہ ان تصلی علی محمد وآل محمد یا بقیت اللہ یا طالب بدم المقتول بکربلا علی جل صلوات۔ مومنین کرام، آزاداران مظلوم کربلا، میں ایک حسینی فقیر ہون دے ناتے حسب روایت چونکہ ایک فقیر دا آستان ہے، کوئی روایتی مجلس تھوکو سناون واسطے میں ممبر تے نہ آیا۔ حسب روایت ایک فقیرانہ پیغام، کیونکہ جڑا حسینی فقیر ہوندا ہے وہ معاشرے دا فکری رہنما ہوندا ہے، تو فقیر دا فرض بندا ہے کہ وہ لوگاں دے ضمیراں دے دروازاں تے دستک دے اور ایک مختصر جائیں الفاظ دے وچ اس عزاداری دا جڑا مقصد ہے وہ جڑا تسا بہتر جان دے ہو، لیکن صرف اتنا ہے کہ تھوڑیاں یادداشتاں تازہ کرن واسطے۔ ذاکرین عظام تشریف فرماہن، گرمی دا موسم بھی ہے، میں کوئی زیادہ دیر تھوکو زحمت نہ دے ساں، نہ ذاکرین کو کوئی لمبا انتظار کروے ساں۔ مومنین کرام، عرض خدمت یہ ہے، تساں بہتر جان دے ہو کہ جداں دا اے نظام کائنات دا تخلیق ہوئے اور خصوصاً جداں دے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا بھیجا گیا، ان دے بعد آون علی ہر پشت دے وچ مختلف تہذیباں، مختلف علاقے، مختلف نسلاں دے وچ رہنما پیدا ہوندے رہے۔ ہر رہنما اپنا اپنا ایک نظام اور نظریہ پیش کریں رہیا۔ جڑے رہنما اللہ دی طرفو آئے ہن، جڑے انبیاء کرام ہن یا انہاں دے اوصیاء ہن یا کہیں بھی امت دے وچ اولیاء ہن، او پیغام او گھن کے آنے ہن جڑے پیغام دا اللہ دے پاسوں انہاں کو امر تھیندا آئی، اور جڑے لوگ او آسمانی پیغام دے کنہٹ کے اپنے عقل مطابق، اپنے شعور مطابق، اپنے ادراک مطابق کوئی نہ کوئی نظام دنیا دے سامنے پیش کریں دے رہے۔ جڑے اساں اور تساں لوگ ہیں امت سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے واسطے ہدایت دی سب تو وڈی اور آخری کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید دے وچ اللہ پاک نے ساکوں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ انبیاء تے ایمان گھن آون دا حکم دیتے، مگر سابقہ انبیاء کو، گزرے ہوئے نبیاں کو سادے واسطے حجت قرار نہیں دیتا اور نہ ہی قابل تقلید قرار دیتے۔ یعنی اساں سابقہ انبیاء گزرے ہوئے نبیاں دی پیروی نہیں کرنی، ہاں انہاں تے ایمان رکھنا ہے، انہاں دا احترام کرنا ہے۔ قرآن نے صرف ایک ہستی کو تقلید دے قابل قرار دیتا ہے۔ مومنین کو زیادہ علم والا بندہ کوئی نہیں ہوندا، میں کوئی لمبیاں تشریحاں نہ کرنا چاہتا، اہل علم حضرات میرے سامنے بھی بیٹھیں تے میرے پیچھے بھی بیٹھیں۔ قرآن پاک لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تھوڑے واسطے رسول اللہ دی زندگی سب تو اعلیٰ نمونہ ہے۔ یعنی قرآن نے صرف ایک شخص کو تقلید دے قابل قرار لیتا ہے، وہ ہے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات۔ نہ قرآن نے پچھلے گزرے ہوئے لوگاں چو کہکو تھوڑے واسطے قابل تقلید قرار دیتا ہے، نہ اس دور دے لوگاں چو کہکو قابل تقلید قرار دیتا ہے۔ صرف اور صرف ایک ہستی تھوڑے واسطے قابل تقلید ہے، ایک قرآن دا فیصلہ ہے۔
2 منٹ میں تھوڑی توجہ چاہساں، زیادہ زحمت نہ دیساں لیکن توجہ فرمیسو، ٹھیک ہے؟ ہن ایک مقام تے پہنچ کے دنیا تو پردہ فرمامن تو پہلے غدیر خم دے مقام تے اس ہستی نے جیڑی ہستی کو قرآن نے تقلید دے قابل قرار دیتا ہے، ہن اس ہستی نے اپنا متبادل پیش کیتا ہے، اس ہستی نے ایک دوجی ہستی سامنے کر کے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، گویا ایندہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا دا بسم تو گویا جزاک اللہ وزدر ہمیں تو گویا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا دا مختصر اور سادہ ترجمہ اے ہو سی کہ نبی پاک فرمایا کہ قرآن نے میں کو تھوڑے واسطے تقلید دے قابل شخصیت قرار دیتا ہے اور میں تھوڑا کو دسیندہ پیاں کہ اے جی میں تھوڑے واسطے تقلید دے قابل ہم ہن میں دے علاوہ اے بھی تقلید دے قابل ہے، این دے علاوہ نہ کوئی پچھلان دی تقلید ہے نہ اون دور دی کہیں شخصیت دی تقلید ہے تے نہ بعد دی چاوڑالان دی تقلید ہے تو صرف اون ہستی دیئے جے کو قرآن قابل تقلید قرار دیتا ہے یا انہا ہستیاں دیئے جیرے قرآن دے بیان کردہ قابل تقلید ہستی نے دوجیاں 12 ہستیاں کو قابل تقلید قرار دیتا ہے۔ مولا تھوکو جزائے خیر دے وے ہن پورے دا پورا نظام انسانیت دا ہر پہلو نظام حیات دا سرکار نے قرآن چی اللہ پاک نے بیان کر دیتا، سرکار محمد مصطفیٰ نے اپنے عمل نال اپنی سنت نال اپنے فرامین نال پورے دا پورا نظام سمجھا کے پیش کر دیتا، اور آخر ولایت امیر المومنین دے اعلان تے دین تے اکملیت دی مہر لگ گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، مہر لگ گئی دین دے کمال تے۔ بس میں اپنی گفتگو کو تمام کریں دے ہوئے ایک عرض کرے ساں کہ نا مسائد حالات تے زمانے نیاں دشمنیاں تے لوگاں نیاں بے اعتنائیاں اور بے وفائیاں دے باوجود امیر المومنین علی علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسن مجتبہ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، او دین، او اللہ دا نظام، او اللہ دا قانون، او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت، انہاں دا کردار، انہاں دا اسوہ حسنہ جہاں قرآن ذکر کیتا ہے امت دے گو پیش کریں دے رہے۔ کربلا دے میدانیچ حسین سمجھا دیتا دنیا کو کہ میرے بچپنے دے وچ جنا نبی پاک میں کو مونڈھاں تے چاہ کے آدھیاں کہ الحسین منی و انا من الحسین، حسین کربلا چ دس دیتا کہ این حدیث دا کیا مطلب ہے۔ بسم اللہ ہون سادے واسطے چونکہ محرم دے ایام چل دے پین نگو سفر دے ایام چلنے ہین اور ماشاءاللہ مسلسل ازاداریاں راونیاں ہین اور ازاداری تا حیات راونی ہے، ہمیشہ راونی ہے، ساریاں زندگیاں دے وچ شامل ہے ازاداری، ساریاں سامان دے وچ شامل ہے، لیکن تھوڑا غور بھی کرنا چاہی دے۔ اللہ خود قرآن اج فرمائن دے کہ تفقہو فی الدین، تے دین دے وچ غور کرو، ازاداری بھی ایک عملے کرینے ہیں لیکن اس ازاداری تے تھوڑا غور بھی کیتا کرو۔ سادے واسطے جڑے مومنین کرام تشریف فرما ہو، سادے واسطے جی میں عرض کیتا ہے کہ او اسوہ حسنہ نصرت خان نبی کریم دا اور انہاں دے 14 اوصیاء دا 12 اوصیاء دا
اور مکمل 14 حجتاں دا جیڑا اسوہ ہے اندے دو حصے ساکو نظر آنن. بس میں آخری گال تے آ گیا. ایک حصہ ہے قبل از کربلا پیر امداد شاہ جی. ایک حصہ ہے آن لنگا بعد از کربلا. انہاں دے وچ تھوڑا فرق نظر آندے. کیوں؟ دین وہ ہے جڑا نبی پاک تو گھن کے امام حسین تک کے دین وہ ہے. بعد وچ امام سجاد تو گھن کے جناب صاحب الامر اجل اللہ فرج ہو انہاں تک دین وہ چلدا پے. لیکن قبل از کربلا اور بعد از کربلا دا واضح فرق ہے. اے عزاداری اگرچہ معصومین نے عزاداری کیتی ہے نبی پاک دے دنیا چھوڑن تے دنیا تو پردہ کرن تو یہ عزاداری ہوئی ہے. جناب سیدہ عزاداری کیتی ہے. جناب سیدہ دے ونجن تے مولا علی اور حسنین کریمین اور آل محمد عزاداری کیتی ہے. مولا علی جدہ دنیا چھوڑے ولوی عزاداری ہوئی ہے. اہل محمدی عزاداری کیتی ہے. مومنینی عزاداری کیتی ہے. امام حسن مجتبہ جدہ دنیا چھوڑیے تاوی عزاداری ہوئی ہے. لیکن جو عزاداری جس رنگ دی عزاری مظلوم کربلا دی ہوئی ہے وہ کائنات ہی کہیں گے. اے او عزاداری ہے جو نہ صرف شہادت تو پہلے آل محمد کی تھی جیڑے دن مولا دنیا کو رونق بخشیے تے 3 شعبان کو ہیں اون دی بھی عزاداری تھا یہ. اور ہر نبی دے گو اے شہادت سنائی گئی ہے اور ہر نبی بھی عزاداری کیتی ہے. مگر بعد از کربلا اس عزاداری کو بطور اسوہ حسنہ امام سجاد علیہ السلام رائج کیتا ہے جہندی آج شہادت منا کے بیٹھے ہو. آئمہ اہل بیت دی حیات طیبہ دا مشاہدہ کرو کہ عزاداری امام سجاد تو پہلے این رنگی چ نہیں. ہاں ذکر بھی ہوئے نیان گریہ بھی ہوئے نیان این شہادت دا حال انبیاء کوئی معلوم ہے آل محمد کوئی معلوم ہے مخصوص اور صاحب مقام صحابہ کوئی یہ معلوم ہے کہ حسین شہید ہونے اور عزاداری اور گریہ زاری ہون دی ہے. مگر جو رنگ جناب شریکت الحسین سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام این عزاداری کو بخشا جس انداز ہی انہاں رائج کیتا وہ پہلے موجود کوئی نہیں. اور جیویں تساں آج صبح کل ہن تک سن دے پے ہو تے ہن میرے اس عرض دے بعد شام تک ذاکرین اپنے خطاب جاری رکھسن اور ذکر حسن راندے خصوصاً امام سجاد علیہ السلام دی مظلومیت انہاں دے مصائب اور انہاں دی شہادت دا اج تذکرہ ہو سی راندہ. انتہائی غمناک اور تکلیف دہ زندگی بعد از کربلا امام سجاد علیہ السلام گزاری. ٹھیک ہے. اور اساں اکثر و بیشتر ایسے مصائب اور کتب مقاتل ذاکرین بیٹھن ایسے مصائب درجن جڑے ذاکر پڑھ بھی نہیں سکدا. نہ مومنین او گالیں سن سکسن مگر وہ کتاباں لکھے پین ایسے جان سوز تے دل گداز مصائب جنہاں دی کوئی حد نہیں. لیکن تساں یہ دیکھو جتھاں مولا امام سجاد علیہ السلام انتہائی غم زدہ رہن اتھا ثابت تھیندا پہ کہ اسوہ حسنہ کہہ کو آدن. اسوہ حسنہ امام سجاد جو پیش کیتا ہے کمال ہے. کیونکہ ہر ہستی تے مصائب ہیں لیکن جو مصائب امام سجاد علیہ السلام تے نصرت خان آئیں کہیں امام تے نہیں ہے کہیں ولی تے نہیں ہے کہیں وسیع تے نہیں ہے کہیں نبی تے نہیں ہے جو امام سجاد علیہ السلام. لیکن اسوہ حسنہ دا بار بار میں لفظ استعمال کریں دا پیاں کیا ہے اسوہ حسنہ؟ امام سجاد علیہ السلام اگر واقعہ کربلا دے بعد مدینہ پہنچ ونجن دے بعد اگر ترک دنیا اختیار کر دیں دے تو کوئی بندہ انہاں کو اس گل دا گلہ دیوان دا مجاز نہیں. اتنے وڈے مصائب دے بعد اگر کوئی بندہ ترک دنیا کر کے گوشہ نشین ہو ونیا مگر چونکہ شریعت محمدی دے وچ تارک کو دنیا ہون دی اجازت کوئی نہیں. اے دے وڈے مظلوم امام ایک بھرپور زندگی گزاری. چونکہ میں ہی کو روٹین تو ہٹ کے گل کریں دا پیا تے کوئی روایتی ڈوڑا بند نہ پڑھ دا پیا تے میں پڑھنا بھی نہیں
میں تھوڑا آخا ایک فقیرانہ گل ہے، میں اپنی گل دے اختتام تے آواں، یہ گلیں تھوڑے تک پہنچاونیاں ضروری ہونیاں کہ مصائب دا ذکر تا مسلسل ہونا چاہیدہ بھی ہے، ہو سی بھی راندہ، مگر تسا اے دساؤ کہ امام سجاد علیہ السلام امام ہن، وسیع رسول اللہ ہن، حجت خدا ہن، خلیفت اللہ فی الارض ہن، خلیفہ رسول ہن، اے سارے کردار سارے امام بھرپور نبھائے۔ امام دے فرض امت دی اصلاح شامل ہے۔ مولا صرف گوشہ نشینی گریہ زاری نہیں کی تھی، مولا تبلیغ دا سلسلہ بھی جاری رکھے، اور کتب چاہ کے دیکھ گنو اور مطالعہ کر کے دیکھ گنو، کہیں ذاکر کل پوچھ گنے یا آپ بھی مطالعہ کر کے کتب دیاں مقاتل دیاں جڑیاں ابتدائی صدیاں یا کتاباں ہی نو چاہ کے دیکھ گنو، مولا باقاعدگی نال روزانہ ایک محفل ایک مجلس کرنے ہیں جن دے وچ لوگاں دے علمی سوالہ جواب اور جو دینی مسائل، کوئی فقہی مسائل، کہیں قسم دے شرعی مسائل لوگ مولا تے سوال کرنے ہیں اور مولا جواب دینے ہیں۔ مولا اپنا درس و تدریس دا ایک باقاعدہ نظام جاری کیتا ہوا ہے، اور اگر تساں دیکھنا چاہو تو کتب بھی دیکھ سکتے ہو کہ مولا اہتمام مدینہ شہر دے وچ بھی کرنے ہیں، اور مولا دی جڑی ایک زری زمین ہے مدینہ کل بحر عریض دے علاقے اتھاں بھی ایک مقام ایسا بنا ہویا ہے جے کو تسا مدرسہ آکھو یا کوئی آستانہ آکھو جتھا مولا بہ کے باقاعدہ لوگاں دے سوالان دے جواب دینے ہن تے اہل علم دی پیاس بجھینے ہن۔ یعنی صرف مصائب نہیں، امام اپنے فرائض بھی پورے کیتے ہیں۔ این دے نال مولا تجارت بھی کرنے ہن، اس دکھ غم اور تکلیف دے باوجود مولا دے تجارتی قافلے عرب دے مختلف علاقوں چوینے ہن، اور مولا اپنی تجارت اور کاروبار بھی جاری رکھا ہے۔ مولا دیاں جڑیاں زرعی زمینہ ہن، مولا انہاں تے زراعت بھی کرنے ہن، بالخصوص عریض دے علاقے جڑیاں زمینہ ہن مولا اتھا خود ون کے نگرانی کرنے ہن۔ اے عرض کرن دا مقصد یہ ہے کہ دیکھو نظام جڑا ہے ہر پہلو دیکھو معصومین دی زندگی دا سب تو مشکل دنیاوی زندگی امام سجاد وال سے ہے جڑی انہاں ترک نہیں کی تھی۔ اس گلوں یہ ہر بندے کو سبق ہے کہ ہر بندہ رزق حلال کمامن واسطے چاہے تجارت کرے، چاہے ملازمت کرے، چاہے زراعت کرے۔ اگر امام سجاد علیہ السلام کر سکتے ہیں تو کہندے واسطے ترک دنیا یا کوئی ناجائز ذرائع اختیار کروں روان نہیں، ٹھیک ہے۔ اور حیرت ہوئی ہے جب میں ہی کتاب پڑھے نصرت خان مولا امام محمد باقر علیہ السلام کو ایک صندوق دیتا، جیرے صندوق دے وچ درہم و دینار ہن، تے مولا فرمایا کہ میرے بعد مقام مینا تے میرے مظلوم بابے دی عزاداری کروامنی ہے، اور دسنے مقام مینا تے حاجیاں کو چونکہ مختلف اسلامی ملکاں چواسن تو انہاں تک گل پہنچے کہ میرے بابے مظلوم کو کیویں شہید کیتا گیا۔ مختلف فرائض دے علاوہ ایک بڑی حیران کل نصرت خان میں کتاب پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دور چلدا پیائی آل مروان دا، عبد الملک اور ولید بن عبد الملک بن مروان دا، این علاقے دے وچ بہت سارے غیر عرب ملک فتح ہوئے ہن جڑے تاریخ نال دلچسپی رکھ دین، بہت سارے علاقے فتح ہوئے ہن، جنہاں او فتح ہوئے تا انہاں جڑے ملک فتح ہوئے انہاں دی اس فتح ہون دے تناظر وچ مولا فرمانے امام محمد باقر علیہ السلام کو کہ باقر بچڑا آپ کو بھی اس معاملے وقف کر اور اپنے شاگرداں کو ترغیب دے کہ جڑے غیر عرب علاقے اسلامی سلطنتی شامل ہوندے پین انہاں دے ثقافتی اثرات صدیاں کل کفر تے مشتمل ہیں۔ یہ سمجھانا لے میری گل سمجھیں دے پہ اسے انہاں دے جڑی ثقافتہ ہیں انہاں ملکاں دیاں وہ صدیاں کل کفر تے مشتمل ہیں، وہ چونکہ اسلامی ملک دا حصہ بن چکے ہیں لہٰذا انہاں دی وہ غیر عربی اور غیر اسلامی ثقافت عرب دی اسلامی ثقافت کو متاثر کرے سی۔ این ثقافتی یلغار کو روکن واسطے خود بھی بیان کر اور اپنے شاگرداں کو بھی حکم دے
اللہ اکبر. ایسا مظلوم امام کوئی ہک پہلو کو بھی نظر انداز نہیں پہ کریں گے. تو عرض کرنے دا مقصد ہے کہ اے جڑی اج مجالس ہیں اے بعد از کربلا دا جڑا ایک نظام ہے اے امام سجاد دا صدقہ ہے. اے امام سجاد انہا مجالس دا آغاز امام سجاد، ماتم داریاں دا آغاز امام سجاد، امام مظلوم کو رومن دا ایک اللہ بہ کے رومن دا آغاز امام سجاد، اجتماعی طور تے ہی کہ محفل و مجلس برپا کر کے رومن دا انداز امام سجاد، ہر انداز مظلوم بابے دی آزاداری کو امام مظلوم فروغ دیتا. مگر ان دے باوجود زندگی دے دنیا داری دے ہر پہلو کوئی انتہائی خلوص نال، انتہائی پاکیزگی نال اور انتہائی نقطہ کمال تے جاری و ساری رکھا. تو ساکوں بہت سارے درس ان کربلا دے درس واقعے چوئی اور بالخصوص مصائب دے علاوہ بھی امام سجاد علیہ السلام دی زندگی خصوصاً زندگی انہاں دی بعد از کربلا ان دا مطالعہ کیتا کرو تو کو اندازہ تھی سی کہ ہک انتہا دا غمزدہ انسان بھی جڑے اللہ علیہ ہونے نو کہیں مایوس نہیں تھیندے، وڈے تو وڈی مصیبت تے مایوس نہیں تھیندے اور ہمیشہ وہ پر عزم رانن اور اپنی اللہ دی رضا تے راضی رانن. تا اساکو تھواکو مولا امام سجاد علیہ السلام دی سنت تے سیرت تے انہاں دے اسوہ حسنہ تے چلن دی توفیق عطا فرماوے. لو دعائیہ جملے جو ذاکرین اعظام تھوڑے گو حاضر ہوئے سن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وآلہ فی حاضر الساعت وفی کل ساع ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا تا تسکنہو ارزکا توأن وتمتعہو فیہا طویلا. یا مالک بحق محمد وآل محمد، بحق شہداء کربلا وسیران شام، بحق امام زمانہ علیہ السلام، اے ذکر پاک محفل مجلس اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور و مقبول فرما. تمام حاضرین جو موجود ہیں اس پنڈال دے وچ، ذاکرین جو پڑھ گئے یا جو پڑھن والے مولا سب دیاں ریاستاں اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما. بانیان پیر امداد حسین شاہ، تصور حسین شاہ، فیاض حسین شاہ اور انہاں دے تمام احباب، خاندان، دوست، مریدین جنہاں اس کار خیر جیسا کی دے مولا انہوں کو جزائے خیر عطا فرما. انہاں دی سعی و کاوش اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور و مقبول فرما اور محمد وآل محمد علیہ السلام دی محبت اور مودتی شمار فرما. انہاں دے تمام بزرگان مرحومین بابا آغا حسین شاہ، بابا صفدر علی شاہ سمیت تمام مرحومین اور تمام مومنین دے جو مرحومین ان جہان تو ٹر گئے مولا انہاں دی قبراں کو روشن و منور فرما، رحمتوں اور برکتاں دا نزول فرما، انہاں دی مغفرت فرما، محمد وآل محمد دا سایہ اور شفاعت نصیب فرما. تمام مومنین جنہاں سارے ذمہ دعاواں لئیاں میرا مالک تری ذات علیم بذات صدورے، تمام مومنین یہاں دعاواں اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما، انہاں نے تمام دعاں مستجاب فرما، تمام حاجات پوریاں فرما. جو مومنین بے اولادن بحق شاہزادہ علی اصغر علیہ السلام انہوں کو اولاد صالح عطا فرما. جو مومنین دکھاں بیماریاں تکلیفاں دے وچ مبتلا ہیں بحق امام سجاد علیہ السلام انہوں کو سکھ، سکون، راحت اور شفا عطا فرما. مومنین کو آپس اتحاد و اتفاق عطا فرما. مومنین دے عزت اور وقار مولا ہمیشہ سلامت رکھ. محمد وآل محمد دی ولایت، معرفت، عزاداری نصیب فرما. تمام مومنین کو مولا امام زمانہ علیہ السلام دے منتظرین شمار فرما. مولا دے ظہور تاجیل فرما. سکو زیارت و سنگت نصیب فرما. اوان و انصاری شمار فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم صلوات اللہ علی الحسین و انصار الحسین. بسم اللہ.